بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 جون 2023 سے ہماری آج کی بیٹھک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کس طرح بحر مرشد کے ان روحانی بلندیوں کو پایا تھا اور وہ طریقہ کار کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دین اور روحانیت کا سب سے اہم مقصد اللہ کی ذات کو سمجھنا اور اللہ سے تعلق کو سمجھنا اور اسے مضبوط تر بنانا ہے۔ اس کے بعد انسان کا اپنی ذات کو سمجھنا اور اپنے اندر اللہ کی مخفی صلاحیتوں کو سمجھنا اور انہیں استعمال کرنا ہے، انہیں جگانا اور استعمال کرنا ہے، اور اپنی ذات کو انتہائی گہرائیوں تک سمجھنا ہے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کو سمجھنے کا۔ اللہ سے ایک نہیں ہوا جاتا، یہ قرآن پاک نے فیصلہ کیا ہے۔ میں وہاں وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ 2-4 چیزیں جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ عمل کے بغیر علم بالکل بیکار ہے، یہ گدے پر لدی ہوئی کتابوں کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جہالت کا یہ عالم ہے، دینی جہالت کا، کہ ہر دوسرے گھر میں جادو بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ میں بہت سی ویڈیوز میں بہت سی چیزوں پہ مختلف لوگ بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ جادو صرف جو ڈر جائے اس پر ہوا کرتا ہے۔ کسی کو شک ہو تو مودی اور جو بائیڈن پر جادو کر کے دکھائیں، میں 1 کروڑ روپے آپ کو دے دوں گا۔ وہ عقل کرو یار مسلمانوں۔ تو ہماری جو اسلامی روحانیت ہے وہ عملی زندگی کی روحانیت ہے، اور اس عملی زندگی کی روحانیت کو عمل سے نکال کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، ایک ایسی روحانیت بنا دی گئی جس کا عملی زندگی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ علامہ اقبال نے اس متعلق کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فکت اندوہ و دلگیری۔ بہرحال مختصر طور پر یہ ہے کہ روحانیت میں آج کل بڑے لیول پر ترقی وہی کرے گا جو اندرونی اور بیرونی دونوں علموں کا ماہر ہوگا۔ اندرونی علم، بیرونی علم اور ایک روحانی فلسفی ہوتی ہے، آج اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اندرونی علم کیا ہے؟ یہ کشف ہوا، دم ہوا، دعا ہو گئی، موسم پر اثر کرنا، چیزوں پر اثر کرنا، انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا، میگنیٹزم ڈیولپ کرنا۔ بیرونی علم کیا ہے؟ شریعہ کا بیرونی علم ہے۔ اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے ہیومن سائیکالوجی کا علم ہے، کہ آپ لوگوں سے اچھی طرح بات چیت کریں، یہ دین میں پوشیدہ ہے۔ تو خوش رہیں، بیوی بچوں کو خوش رکھیں، اس لیے ہمیں یہ علم بھی چاہیے ہوتا ہے جو بیرونی علم کا حصہ ہے۔ مالیاتی شعور چاہیے تاکہ ہم اپنے پیسے ضائع نہ کریں، لوگوں پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ تو یہ تیسرا جسے میں روحانی فلسفی کہتا ہوں، مولانا روم اس کے سرخیل تھے۔ مولانا روم نے بڑی آسان مثالوں میں بتایا کہ انسان کو یہ چیزیں کیسے ڈیمیج کرتی ہیں، نفس کے شر سے کیسے بچا جاتا ہے، ڈر خوف ہم پہ کیسے اثر کرتا ہے، شک شبہ کس طرح ہمیں کمزور کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اپنی کتابوں میں بتا چکا ہوں، خصوصاً اس کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں میں اس کی پوری تشریح کی گئی ہے۔ بہرحال ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا انہیں غوث پاک کے نام سے پکارتی ہے، لیکن غوث صرف اللہ ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب آئے تو ایک بڑا عجیب چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بڑا آدمی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک نیا کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے سے ایک ایسا کرنٹ اسلامی معاشرے میں دوڑا کہ اسلام جو طاقتیں جو ٹھنڈی ہو رہی تھی ان کو کمک مل گئی ترکستان سے۔ تو علامہ اقبال نے اسی بارے میں کہا ہے کہ کعبہ کو مل گئے صنم خانے سے۔
تو یہ ان کے آنے سے ایک ایسا نور پھیلا کہ اس کے بعد یہ چلا گیا، یعنی یہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ تو ہم ان کا جو پیغام ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ان کے پیغام جو ایک اہم کتاب میں سے لیا گیا ہے، پہلے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب روحانیت دانش اور عقیدے میں قلائد الجواہر مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں لکھا ہے، شیخ عمر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، میں ننگے پیر کانٹوں پر پھرتا۔ ابتدائی سیاحت جو میں نے عراق کے باغبانوں میں کی تھی، مجھ پر بہت سے حالات طاری ہو جاتے جن میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا۔ میں اکثر اوقات دوڑا کرتا تھا اور مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوتی تو میں اس وقت خود کو ایک دور دراز مقام پر پاتا۔ ایک دفعہ اس کیفیت میں نے خود کو بلاد شستر میں پایا، جہاں مجھے بغداد سے 12 روز کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی اس حالت پر غور کر رہا تھا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا، تم اپنی اس حالت پر تعجب کر رہے ہو، حالانکہ تم شیخ عبد القادر ہو۔ اب یہ اہم ترین پیغام کا حصہ آ رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور شاید آپ کو چند بار یہ سننا پڑے۔ پھر بتایا کہ شیطان نے مجھ پر بہت سے حملے کیے، جب ان میں ناکام رہا تو اس میں بہت سے شرک و وسواس کے شیطانی جال بچھا دیے۔ میں نے پوچھا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، کہ شرک و وسواس کے جال کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ دنیاوی وسواس کے جال ہیں جن سے شیطان تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے۔ تو میں نے اس میلون کو ڈانٹا تو بھاگ گیا۔ پھر میں سال بھر ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا، یعنی شرک و وسواس کے جال تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں جال ٹوٹ گئے۔ پھر اس نے بہت سے اسباب مجھ پر ظاہر کیے جو ہر جانب سے مجھ پر ملے ہوئے تھے۔ تو اسباب، ہم سب بھی اسباب کے قیدی، آگے تھوڑی سی تشریح ہوگی۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کس طرح کے اسباب ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ تو میں سال بھر ان کی طرف توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسباب مجھ سے منقطع ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا۔ پھر مجھ پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا۔ اب کہاں باطن پہ پہنچے ہیں؟ تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق میں ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ علائق تمہارے ارادے اور تمہارے اختیارات ہیں۔ پھر میں ایک سال ان کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو گئے۔ پھر مجھ پر اس کے بعد میرا نفس ظاہر کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے امراض باقی ہیں اور اس کا شیطان سرکش ہے۔ میں نے سال بھر اس کی طرف توجہ کی، تو یہاں تک کہ نفس کے تمام امراض جڑ سے جاتے رہے، اس کی خواہش مر گئی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا، اور اب اس میں امر الہی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ اب میں تنہا ہو کر اپنی ہستی سے جدا ہو گیا اور میری ہستی مجھ سے جدا ہو گئی، تب بھی میں اپنی منزل مقصود پر نہ پہنچا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سفر کے بعد بھی میں اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچا تھا۔ تو میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میں توکل کے دروازے سے اپنے مقصود کو پا سکوں۔ میں نے دیکھا کہ توکل کے دروازے پر بہت بڑا ہجوم ہے۔ میں اس ہجوم کو پھاڑ کر نکل گیا۔ پھر میں شکر کے دروازے پر آیا، تو مجھے اس دروازے پر بھی بہت بڑا ہجوم ملا۔ میں اس کو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا۔ بعد میں غنا کے دروازے پر آیا، یعنی پہلے توکل تھا، پھر اس کے بعد شکر، اس کے بعد غنا کے دروازے پر آیا۔ تو یہاں بھی مجھے بہت بڑا ہجوم ملا جسے میں پھاڑ کر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں مشاہدے کے دروازے پر آیا تاکہ میں اس میں داخل ہو کر اپنا مقصود حاصل کر سکوں۔ اس دروازے پر بھی مجھے بہت بڑا ہجوم ملا، اسے بھی پھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔ پھر میں فقر کے دروازے پر آیا،
تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا، فقر کے دروازے کو خالی پایا۔ میں اس میں داخل ہوا تو اندر جا کر میں نے دیکھا کہ جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب کی سب وہاں موجود تھیں۔ یہاں سے مجھے ایک بہت بڑے خزانے کی فتوحات ہوئیں۔ روحانی عزت، غنائے حقیقی اور سچی آزادی مجھے یہاں ملی۔ میں نے یہاں آ کر اپنی زیست کو مٹا دیا اور اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا، جس سے میری ہستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی، یعنی وہ وہاں پہ جو منزل چاہتے تھے وہ ان کو مل گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اس پیغام میں ہمیں بہت گہرے سبق ملتے ہیں، اور آپ سب نے بھی روحانی ترقی کے لیے ان سب چیزوں اور ان کے ڈر و خوف کو سمجھ کر قابو پانا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شروع میں جب دوڑتے ہوئے 12 روز کا فاصلہ طے کر لیتے تھے، تو یہ کئی لوگوں کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑے روحانیت کی ابتدا میں ہوتا ہے، یہ منزل نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد آگے پھر یہ شرک و وسواس اور پھر دوسرے جال توڑے۔ تو آپ یہ ان کے پاس نور اپنی پڑھائیوں کی وجہ سے، کچھ جو مرشد تھے ان کے مختلف پیروں، مختلف روحانی بزرگوں کے پاس یہ جاتے رہے، وہ ان کو اسٹیج تک ضرور لے آئے تھے، لیکن آپ سب بآسانی اسٹیج پر جا سکتے ہیں، کسی بھی نیک بندے سے آپ ورد وظائف لے لیں۔ لیکن جو اگلا ہے جس میں آپ نے شرک و وسواس کا جال توڑنا ہے، یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ہر ایک چیز کا ایک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ ڈر خوف کو سمجھیں اور شک شبے اور ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہم پیدا ہونے سے ہی ڈروں میں پھنس جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمیں بیماری کا، چوٹ کا ڈر ہے، گناہوں کا، دوزخ کا۔ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو دوزخ کا ڈر شروع ہو جاتا ہے، پھر غربت کا ڈر ہے، پھر شرمندگی کا ڈر ہے۔ ڈر میں نے کافی تفصیل سے اپنی بکس میں لکھا ہے، ان کو ختم کریں۔ پھر شک شبہ ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں پر، اپنے انسان جو اللہ کا نائب ہے اس کو ہونے پر، اور بہت سی چیزیں، اللہ کی ذات پر بھی شک ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے ختم کرنے ہیں۔ تو شک و وسواس اور اسباب، یہ اسباب ہمیں ہر موقع پر کمزور کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کون بندہ مدد کرے گا، ہمارا تعلق فلاں بندے سے ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ وہ بندہ مدد کرے۔ آپ کو نیا بندہ آ کر کسی وقت بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے، جو کام آپ کا 10 سال سے نہیں ہو رہا، اللہ کسی کے دل میں ڈال دے تو ایک دن میں وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ مضبوط کریں، عقل آپ کی محدود ہے۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا جناب لاہور میں ایک گھر ہو، تو ایک کنال کی کوٹھی ہو، تو وہ دعا کرتا ہے، تو اللہ کسی بندے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ گجرانوالہ میں، گجرات میں، کہیں بھی کہ یہ کام کرو، اس کام کا فائدہ اسی آدمی کو ہونا ہے 1 ڈیڑھ سال کے بعد، لیکن یہ آدمی 1 سال کے بعد اپنی مایوسی کا شکار ہو کر اپنے اس سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے یہی باتیں کی ہیں۔ شرک کے بعد جو اسباب کی ہیں، اسباب کو نہ دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور لوگوں کو مت بتائیں، چلتے رہیں، آپ کا انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوگی، لیکن پہلے چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں تاکہ آپ کے اندر یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے۔ تو یہ جو انہوں نے راستے میں جتنی چیزیں بتائی ہیں جو علائق ہیں، اس میں وہ ڈر خوف ہوگا، انہوں نے تفصیل نہیں بتائی ہے، لیکن ذہن یہی کرتا ہے۔ تو ہم سب اسباب کے قیدی ہیں، آپ نے اسباب سے نکل کر اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، چھوٹے قدموں سے چلیں، تو اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے۔ میں نے اس سفر میں جو کچھ تجربے کیے اور جو کچھ تھا وہ یہ ہے کہ اب اگلی اسی سے ریلیٹڈ جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس کی ذرا تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی کتابوں میں، خصوصاً روحانیت دانش اور عقیدتے میں، روحانی ترقی کے 3 طریقے رکھے ہیں جو کہ ساری دنیا کے مختلف مذاہب اور مختلف متوں کے روحانی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں، ان میں پہلے کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن ہے، دوسرا ورد وظائف، ہندو اسے منترا کہتے ہیں، ہنود، تیسرا مرشد
پیر یا گرو کہتے ہیں اس کا ہے. تو جو کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن ہے، کنسنٹریشن باہر کی جاتی ہے، نقطہ بینی، شمع بینی. یہ جو آپ کی میڈیٹیشن ہے یہ آپ نے اندر کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے. جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر سے بھی جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا باطن بولنے لگ پڑتا ہے. میں اس کی مشقیں کرواتا رہتا ہوں. اس کے بعد آپ کو جو بھی سوال ہے اس کا جواب مل جاتا ہے، آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں، اپنے باطن کو محسوس کرتے ہیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ نے پروگرامنگ بنائی ہوتی ہے، ہم نے لمٹ، دائرے ہر چیز کے بنائے ہیں. جیسے ایک آدمی 50,000 روپیہ آمدنی کا دائرہ بنا لیتا ہے، اسے آپ جو کوشش بھی کریں وہ 50 پہ پھنسا رہے گا. اس کا پارٹنر 10 لاکھ والا بنا دے، اسے 50,000 پہ لے آئے گا، کیونکہ اس کا یقین اتنا لمیٹیڈ، اس میں ڈر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ سارے ڈر سمجھائے بھی ہیں، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی. تو یہ جو آپ ورد وظائف کرتے ہیں، ان سے آپ کے لاشعور میں پیغام جاتا ہے. اور قرآنی آیتوں کی انرجی دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہے جو میرے تجربات میں آئی. باقی مذہبوں نے اپنی اپنی منترا اور اس قسم کی چیزیں بنائی ہیں، لیکن وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں. تو جب آپ کو اندر سے پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پیغام 100% ٹھیک نہیں ہوتا. 100% ٹھیک صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کو 70 سے 95% تک آپ کو ٹھیک معلومات ملتی ہیں. انہیں ری چیک کر لیں. پھر اس کے بعد آپ کا اندر سے آپ اپنی جب کمیاں ٹھیک کریں گے تو آپ کی روحانی ترقی ہونی شروع ہو جائے گی. جو ورد وظائف میں نے آپ کو دیے ہیں، جس میں ایک ہے کہ آپ 500 بار تیسرا کلمہ پڑھا کریں، اس سے آپ میں یہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد بڑھانا آپ نے خود ہے. آپ سب کو اجازت ہے، صرف آپ نے صاحب نماز پڑھنی ہے، جھوٹ بولنا ترک کرنا ہے، بدوائیں نہیں دینی ہے کسی کو، اور گلہ شکوہ بند کر دینا ہے. اور ہمارا جو نفس میں پڑے ہوئے ڈر خوف ہیں، یہ نفس کے شاعری ہیں اور لمیٹیشن ہے. اس کو آپ نے ختم کرتے ہیں تو آپ اوپر لیول کی روحانیت کی طرف چل پڑتے ہیں. اچھا، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی زندگی کو آرگنائز کرے، پھر اپنی فیملی، برادری، دوستوں، محلے والوں، شہر اور ملک کو سنبھالے، بلکہ دنیا کو سنبھالے. ہمت والے مرد مسلمان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ ایک سفر میں ہمت بہت ضروری ہے. جتنی ہمت ہو انسان اتنی ہی ترقی کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی، مادی یا مالی ترقی ہو یا روحانی ہو. ذہنی بھی اسی میں آتی ہے. لیکن بڑی لیول کی ہمت صرف سچے کھرے آدمی میں ہوتی ہے، سچے کھرے اور نیک آدمی میں. سچ یہاں سب سے ضروری ہوتا ہے. سچ کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بار ڈاکوؤں نے روکا تھا، تو انہوں نے ان کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا. یہ خود پاس چلے گئے. ایک ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ ویسے ہی. تو کہتے ہیں 40 دینار ہیں، 40 سونے کی اشرفیاں. تو ڈاکو نے مذاق سمجھا. پھر دوسرے نے پوچھا، پھر اپنے سردار کے پاس لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا تو 40 اشرفیاں تھیں. اس نے کہا بچے تم نے جھوٹ بول دیتے، بچ جاتے. کہا میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا. تو ہم ہر قدم پر جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بغیر آپ کے سفر کی صحیح معنوں میں ابتدا ہی نہیں ہوتی ہے. تو اب میں جو مختصر سی ایڈوائس ہر ایک بندے کو کرتا ہوں، جو آج کل اسکولوں میں لیکچر بھی دے رہا ہوں، ان میں یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں ان میں 3 چیزوں کو مدنظر رکھیں کہ ہر کام کرتے وقت کامیابی اور آسانی ذہن میں رکھیں اور شکر ادا کریں. ان تینوں کی تشریح میں بہت سی جگہ پر کر چکا ہوں. اور ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور ریلیکس رہ کر کریں، گھبرا کر نہیں. انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ چند ایک ایسی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب اس میں سوال و جواب کی نشست ہوگی. اس میں جو آپ حضرات کے سوال ہیں ان کا جواب دیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. یہ چلیں سوال جو آپ شروع کرتے ہیں، بریک کی ضرورت نہیں ہے. جی
جب بھی آپ سوال کریں یہ اٹھا لیں سوال کریں تو اس کے یہاں آتے ہیں جی ساجد حسنین جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا توکل یقین شکر جی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کچھ نہ لاسٹ پہ جب فکر پہ گئے تو یہ ساری چیزیں تو فکر کی جو ہے نا مزید مجھے تھوڑی اس میں فکر کس طرح دیکھیں فکر ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی اسباب اور تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اللہ سے تعلق اللہ پہ پختہ طریقے سے یقین اللہ پہ ایمان جس میں کوئی لاجک بیچ میں نہیں رہتی ہے ٹھیک اللہ نے دینا ہے ہر چیز اللہ نے کرنی ہے یہ اگلا ایک درجہ ہے توکل کا بڑا اونچا درجہ ہے اسے کہتے ہیں ہم اسباب میں پھنسے ہیں ہم لاجک میں پھنسے ہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں لیکن آپ کو کسی وقت بھی سینکڑوں گنا پروگریس بھی ہو سکتی ہے اگلے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ٹھیک ہے فکر یہ ہے کہ اللہ پر پختہ ترین بھروسہ ہو اللہ کو مثبت اسباب ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے اس پر تعلق مضبوط کریں یہ اسی کا سب سے اونچا درجہ ہے جی فاروق سے میرا جو سوال ہے وہ کئی بات یہ ہے کہ ٹاپک بڑا اہم اور میرے حساب سے نیا فلسفہ ہے کہ آپ بغیر کسی گائیڈ لائن سوری یا کسی ٹیچر کے رہنما کی آپ خود ہدایت حاصل کر رہے ہیں میں نے اس سے پہلے ایسا مطلب میرا فلسفہ میرے نوٹس میں ہوا ہے تو ایک تو یہ بالکل نئی چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور تیسرا مجھے بتائیں کہ اس صورت میں جب آپ غیر استاد کی آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو جو رشت و ہدایت کا جو محور اور مرکز ہے وہ ایگزیکٹلی وہ کیا رہے گا؟ دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ 3 ہی چیزیں جو اہم ہیں وہ انہوں نے بتائیں میں نے بتائیں کہ جس کا اللہ پہ جتنا توکل ہوگا اتنی ترقی کرے گا اللہ پر یقین کریں گہرے طریقے سے اللہ کو دل سے مانیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہمارے 99% بندے اللہ کو دل سے اندر سے نہیں مانتے ہیں شک شبے میں مبتلا ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا قمر اقبال صوفی یوٹیوب پر موجود ہے پچھلے ہفتے میں نے اپلوڈ کی ہے تو اس کے بعد آپ نے فیتھ کو یقین کو مضبوط کرنا ہے وہ اللہ پر یقین ہے لیکن آپ کے اپنے خلیفۃ الاعظ ہونے پر یقین بھی بڑا ضروری ہے مولانا روم نے کہا ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں بڑا ہوا وہ بھیڑ ہی بن گیا تھا تو ہم وہی ہیں ہم بھیڑوں میں نہیں ہم چوہوں میں بڑے ہو رہے ہیں فیتھ مضبوط کریں پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ آپ نے حلقہ باب ٹھیک لوگوں کا رکھنا ہے جو نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں ان سے آپ بچیں جب آپ ورد وظائف کریں گے تو آپ کے اندر ایک نوری وجود جاگتا ہے یہ 2 ہی چیزیں اہم ہیں ایک یقین کو مضبوط کریں کیونکہ مضبوط پختہ یقین آپ جس چیز پر رکھتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے جس کام پر رکھتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے یہ پتھر پر بھی رکھیں اس سے فائدہ ملتا ہے اسی لیے دنیا میں بت پرستی چل رہی ہے قبر پرستی چل رہی ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو آپ جی تو پھر کیا اس میں ہمیں دوبارہ سے کسی ٹیچر کے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑ جائے گی؟ نہیں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں مثلاً یہ ورد وظائف وہی آپ نفلی عبادات ہیں تو آپ کو ٹیچر صرف آپ کو یہ ہمت بڑھاتا رہتا ہے آپ کی اور ایک اس کا کام نور ابتدائی نور ٹرانسفر کرنا ہے جو راستے کو آسان کرتا ہے لیکن جو آدمی ویسے ہی تہجد پڑھتے رہتے ہیں وہ یقین کی ذریعے اوپر کی منزل تک چلے جاتے ہیں صرف اپنے اندر سے ان چیزوں کو ہٹائیں مسلمان کو نماز کی صورت میں اتنا کچھ مل جاتا ہے اور تہجد کی صورت میں خاص طور پر کہ اسے کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی مسئلہ یہ ہے کہ پیر آپ کو وہاں تک ہی لے جا سکتا ہے جہاں تک وہ پہنچا ہو لیکن پیر کا کیا مسئلہ ہے کہ مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے تو وہ اپنے کو 15 لوگوں کو تیار کر سکے حضرت معین الدین چشتی تھے انہوں نے 6 7 8 بندے تیار کیے جو اچھے لیول کے تھے وجہ کیا ہے کہ بندوں میں ہمت نہیں ہوتی آپ چوہے کو نیولا بنا سکتے ہیں شیر نہیں بنا سکتے تو آپ ہمت رکھیں اور ہمت سچے کھڑے نیک باکردار بندے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمت آپ کو نہیں ملے گی ہمت ہے تو آپ جہاں تک کوشش کرتے ہیں آپ جا سکتے ہیں اپنے اندر سے لمٹس کو ختم کریں یہ دائرے جو انہوں نے بھی شک و وسواس اور سمجھ آیا آپ کو
شرک اور فلاں اور اسباب کے دائرے، یہ سارے ہمیں ختم کرنے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیے گا، اس میں جو تفصیل ہے ان سارے دائروں کو آپ نے سمجھنا ہے. میں اپنے بک روحانی دانش میں یہ ساری باتیں کلیئر ہوئی. جب نوری وجود جاگ جاتا ہے تو آپ کے اندر اللہ کی تمام صفات جاگنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے اندر کرامات کی طاقت بھی پوشیدہ ہے، اللہ کی تمام صلاحیتیں ہیں. ذات نہیں ہے، ذات ایک ہی رہے گی، نہ اس سے ایک ہوا جا سکتا ہے. لیکن ہر ایک صفت اتنی وسیع، اتنی پاورفل ہے، وہ ہے. اور سب سے اونچی دنیا کی ذہانت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. انسانی مائنڈ کی کیپیسٹی لاشعور کی بے پناہ اسے یوٹیلائز کرنا آ جاتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے. جی میرا نام ہے سلطان الرحمان. yeah. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ پہلا عبد القادر جیلانی نے شیطان کو ہٹایا اور پھر نفس کو ہٹایا، شرک و وشواس کو، پھر نفس ظاہر کیا گیا، نفس کے بعد باطن ظاہر کیا گیا. ہاں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ آپ کا کھلا دشمن ہے. تو دشمن تو ہر ویلا ہوتا ہے. دوسرا تیرا میں نے قرآن میں فرمایا کہ قدر رحم منتظر کا بیان اس کی پناہ اس بندے کے لیے جنہوں نے اپنا نفس کو پاک کیا. بالکل ٹھیک ہے. سورہ شمس میں 11 دفعہ اللہ قسم کہتا ہے کہ اسی کے لیے پناہ ہے جنہوں نے نفس پاک کیا. آئے شیطان کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ دیکھیں، شیطان فورسز آف نیگیٹیوٹی دنیا میں موجود ہوتی ہیں اور مخالفت ضروری ہے ترقی کے لیے. اگر ہمیں ہر چیز مل جاتی بیٹھے بیٹھے تو ہم سوئے رہتے، اٹھتے نہ، چلتے پھرتے ہی نہ. ہمیں مخالفت ملی، اسی مخالفت کے نتیجے مثلا انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا، ہمیں مجبوراً بنانا پڑا، مخالفت تھی، ہے نا. اسی طرح ہمیں جو افغانستان میں لڑائی پاکستان نے لڑی، فوجی تو نہیں مانتے ہیں لیکن لڑائی ساری انہوں نے لڑی ہے، کم از کم 70-80%. تو یہ ہم نہ لڑ پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مخالفت ضروری ہوتی ہے، اور مخالفت جو ہے وہ شیطان اس کا ہیڈ ہے، اور اس نے اسی وجہ سے بھٹکا کے لوگوں کو دوزخ میں لے جانا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ وہ جب کہا ہے میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، آپ سب نے پڑھا ہوگا. تو اللہ نے کہا تیرا زور میرے ان بندوں پہ نہیں چلے گا جو مجھ پر تقویٰ رکھتے ہیں. تو جو تقویٰ رکھتا ہے اس کو کوئی نہیں ہوتا، لیکن تقوی تک ہم نے پہنچنا ہے، اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. شیطان نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بڑے خاص موقع پر آ کر بھٹکانے کی کوشش کی تھی. وہ واقعہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، لیکن کہتے ہیں میں ایک بار بیابانوں میں تھا تو ایک بہت بڑی روشنی ظاہر ہوئی، رات کے وقت بہت بڑا نور ظاہر ہوا. آواز آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں تمہارا خدا ہوں، تمہارے لیے حرام حلال قرار دے دیا گیا. تو کہتے ہیں میں نے لاہور پڑھی تو وہ روشنی غائب ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ شیطان؟ انہوں نے کہا حلال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام جو ہے حلال نہیں کیا گیا تھا. اصل میں یہ ایک مقام توحید ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر شیطان نے بھٹکانے کی ان کو کوشش کی تھی. ہر نسل کے نیک لوگ جب اس بیریئر تک پہنچتے ہیں، ہم اجتماعی لاشعور کے ذریعے اٹیچ ہیں آپس میں، لیکن جب ہم وہ بیریئر توڑنے لگتے ہیں تو وہاں ہمارے سینگوں والے جو سینئر ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، شیطان صاحب وہ آ جاتے ہیں. وہ ہمیں کسی کو کہیں پھنسا دیتا ہے کہ منزل آ گئی ہے، اسے نروانا سمجھ لیں، اسے کوئی سمجھ لیں، بہت سے نام اسے دیے گئے ہیں. تو وہاں پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ نے آگے چلتے جانا ہے. جی شیطان رہے گا، قیامت تک مخالفت رہے گی. اسی وجہ سے اس کو وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں نہیں چھیڑا جائے گا، تم کام کرو اپنا. یہ سر جب ذکر رہ جاتا ہے جی وہ بہت بے سکونی ہوتی ہے، یعنی آپ کا سفر ایک طرح سے رک جاتا ہے اسی کی وجہ سے رک جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ موقعات کا جو کہا جاتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کا جو شعور ہے، جی حالات جسے کہتے ہیں، وہ کیوں ختم ہو گئی ہے. فار ایگزامپل میں آج ذکر کر رہا ہوں پچھلے کلمے کا ہی، آج مجھے سنور زیادہ آ رہا ہے، لیکن نیکسٹ ڈے کون سے ایسے گناہ جن کی وجہ سے ذکر کی حلاوت یا سنور. جی اچھا، انسان کے اندر دو شخصیتیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک طاقتور اور ایک کمزور شخصیت، لیکن انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں، بے شمار شخصیتیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک. جب آپ اوپر کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. اب بہت سی چیزیں آپ کو نیچے لے جاتی ہیں، آپ کو پریشان کن خبر مل گئی تو اس دن آپ کو رات تک آپ پہ اثر رہے گا. آپ کسی غلط آدمی کو ملے جس نے آپ سے الٹی سیدھی بحث کر کے آپ کا دماغ خراب کیا، اس دن بھی اثر رہے گا.
تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے آج کوئی گناہ کیا ہے، اس سے بھی اس کا اثر ہوگا، لیکن مینلی آپ کے اندر کی کیفیت جب کمزور ہوتی ہے اس وقت ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے، اور آپ نے اپنی جو آئی ڈی ہے اس کو اوپر سے اوپر لے کے جانا ہے، کمزور شخصیت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ ایک عام زندگی کا لیول ہے، یہ عام لوگ جو چل رہے ہیں اس دنیا میں خوشی غمی ملا جلا لیول ہے، لیکن ایک لیول اس سے نیچے ہوتا ہے جس میں ہر وقت پریشانیاں اور پرابلمز اور ٹینشنیں وہ ہوتی ہیں۔ تو جو اس لیول پہ زیادہ رہتا ہے وہ سوچ آٹومیٹک بن جاتی ہے، آپ نے اس کو توڑنا ہے، اور اوپر کا لیول ہے اس پہ آنا ہے۔ اوپر کا لیول کیا ہے؟ جس میں ہر چیز آسانی سے ملتی ہے، دنیا میں ہر کام ٹھیک یعنی بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، میرے پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں بڑا خوش قسمت ہوں، یہ آٹومیٹک سوچ ہے۔ جب آپ اس سوچ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں یہ نچلے لیول کی چیزیں آپ کو مختلف وجوہات پہ وہاں لے جاتی ہیں۔ اس اوپر کے لیول کو جب آپ آٹومیٹک سوچ بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر آپ ہر وقت سرور میں رہتے ہیں، ہر وقت کیف میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھیں، میں رہنے کے باوجود بھی مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت سی ڈیوٹی دینی ہے، انسانیت بہت سی پرابلمز میں ہے، تو میں پھر بھی کوشش لگا رہتا ہوں، بیٹھتا وہاں نہیں ہوں، آگے سے آگے۔ تو جو مجھے پتہ چلتا ہے میں پوری نیک نیتی سے ایک ایک لفظ بتا دیتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں روحانیت میں سیکرٹ رکھنی میری ذاتی وجہ سے ضروری ہوتی ہیں۔ جی میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے علم عمل کے بغیر بے سود ہے، جی جی کوئی فائدہ نہیں۔ جی ہم میں خود آگے کہتے ہیں عمل سب سے زیادہ دین اسلام میں نماز ہے، جی اس کا حکم قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے۔ جی ہم جب اس عمل کو خود پک ہی نہیں کرتے تو علم پہ زیادہ بات چلتی رہتی ہے، بحث ہوتے رہتی ہے، تو ہم علم سے کتنے دور کیوں آ رہی ہے اور کیوں اس کو اگنور کرتے ہیں، ہماری یا کیا کمزوری ہے، اس عمل کو ہم کس طرح اچھے طریقے سے پک کر سکتے ہیں جی اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے 99% لوگ اللہ کو دل سے اندر سے نہیں مانتے ہیں، شک شبے میں پھنسے ہیں۔ اس چیز کو ٹھیک کریں، غور کریں۔ میں نے اس ویڈیو میں بتایا اللہ کے ہونے کی دلیلیں، اللہ کے ہونے کے فوائد۔ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی چیلنجز آتے رہتے ہیں، آپ کا اپنا نہ ہوگا، آپ کے بچوں کا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا ہوگا، بیماری کی شکل میں ہوگا۔ تو اللہ کا جو اللہ پہ توکل ہے وہ روشنی ہوتی ہے اندھیرے میں، جو آپ کو ہر قدم پر چلاتی رہتی ہے اور ہر قدم پر آپ کو گرنے نہیں دیتی ہے۔ اور جب آپ امید میں رہتے ہیں، جو اوپر کا لیول میں نے بتایا ہے، تو اس میں آپ کا ذہن پرابلم حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیچے کا جو لیول ہے اس پہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پوری طرح جو ہے اللہ پہ جو بھروسہ ہے اسے سمجھے، اللہ کی ذات کو سمجھے، اور نماز جو ہے وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط تر بناتی ہے۔ دن میں 5 بار ہمیں موقع ہوتا ہے، لیکن ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کھلا ہوا جو کٹا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ تھوڑے خشوع خضوع سے اپنے اندر ہی جھانک کر نماز پڑھیں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا پا جائیں گے نماز میں۔ تہجد اسی کی ایک بڑی افضل صورت ہے۔ دعا میں بھی آپ کو یہ اندر کیفیت محسوس ہوتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ اس سے آگے پھر اور بہت سی صورتیں ہیں۔ جی یہاں پہ کچھ جو ہے نا آن لائن جی بتائیے۔ احمد فاروق صاحب کہتے ہیں میں کوئی بھی ورد کرتا ہوں تو 5 منٹ کے بعد کس میں درد اور جھٹکے لگتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایک تو یہ ہے فاروق صاحب کہ یہ آپ کے اندر جو پرانی منفی پروگرامنگ بیٹھی ہوئی ہے وہ جب تک واش نہیں ہوگی کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اگر 20 سال کہتے رہے ہیں میں بھیڑ ہوں یا میں چوہا ہوں، وہ شخصیت اندر بیٹھی رہتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کو اوپر نہ جانے دیں، اس کامیابی سکون اور خوشی کے لیول میں نہ جانے دیں۔ وجہ اساسیت ہے تو اسے قیوم، تو حی قیوم کی صفت آپ میں جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ورد جو ہے آپ کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کرتا ہے، لیکن جو پیر آپ کو ورد دیتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری روحانیت اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور وہ پیر اہل یقین ہے، اہل ایمان ہے، فیتھ والا، صحیح ہائی لیول کے فیتھ والا ہے،
تو اس کی روحانیت آپ میں ضرور ٹرانسفر ہوگی. اسی وجہ سے ورد وظائف دیے جاتے ہیں, اسی وجہ سے ذکر کرائے جاتے ہیں. یہ ٹرانسفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی انرجی کو. تو مختصراً یہ ہے. جی محمد حسین نام ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کریمی صاحب نے عبادت کے بارے میں بات کی ہے اور عمل کے بارے میں, آپ وظائف اور تہجد کے بارے میں زیادہ کہتے ہیں کہ یہ کریں اور ایکٹیو ہوگی آپ کی جو ہے روحانی کیفیات جو ہے. جی جی. اگر کوئی بندہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے, ریاکاری میں جاتا ہے, یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ورد وظائف اور عبادات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو جو ہے نا وہ اسکپ کرتے ہیں, جی, یا اسی طرح سے کسی سچویشن میں زیادہ عبادت کی وجہ سے ریاکاری آ جاتی ہے, تو ایک طرف سے تو ہمیں کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم شیطان کو بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے, ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے اس کے خلاف. تو یہاں پہ تکبر والی لائن کہاں پہ ہے کہ بندہ اس سے بچ سکے کہ ریاکاری بھی نہ آئے, تکبر بھی نہ آئے, اور جو ہے وہ عبادات بھی کنٹینیو رہے. محمد حسین کھوکھر بہت خوب. بات یہ ہے کہ یہ نفس کے شر ہیں مختلف. پہلا یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. کسی کا شک ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں, اس وجہ سے مجھے معاشرے وہ عزت نہیں ملی. کسی کو شک ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. کسی کو اس طرح کا, کسی کو ہے کہ میرے پاس کوئی خوبصورتی نہیں ہے, نہ گھر کی شکل میں, نہ بیوی کی, نہ وہ. تو وہ کمی پورا کرنے کے لیے ہم بھاگے رہتے ہیں ساری عمر. حالانکہ زندگی میں کچھ کمیوں کے ساتھ گزارنا سیکھیں, اپنی ضروریات کو نیچے لے آئیں, ورنہ آپ گدھے کی طرح دوڑتے دوڑتے تھک جائیں گے, مر جائیں گے. یہ جتنی بھی ریاکاری ہے یہ کمپلیکس ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے. شناخت ذات کو ہم اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ کمپلیکس شروع ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہاں شو کرتے ہیں کہ آپ روحانی طور پہ ہیں, تو یہاں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, آپ کو لوگوں سے کٹ کرنا پڑے گا. اب میں جاتا ہوں, میں سندھی موچی دوست ہے اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں, تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں فلاں فیملی کا بندہ ہے, چودھری ہیں, یہاں کی ایم پی ہیں, ان کے اپنے گھر والے ایم این اے ہیں, فلاں ہیں, دوسرے ہیں, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں اس حساب سے دیکھوں تو مجھے بہت مشکل ہوگا. تو آپ نے نارمل لائف گزارنی, اپنے آپ کو بڑا شو مت کریں ورنہ آپ پھنس جائیں گے ایک شیطانی جنگل میں. آپ خود کو وہاں رکھ نہیں پائیں گے. ہاں جب ایک وقت آتا ہے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اسی وجہ سے روحانیت کو چھپایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو یہاں پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ زور لگاتے ہیں اور اس چکر میں آپ کی صلاحیتیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. چھپائیں اسے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ کمپلیکسز کی وجہ سے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہم جی سوال ہے. جی سر میرا نام شاہ ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے بھی انرجی جب آ جاتی ہے, جی, سفر شروع ہوتا ہے, تو ضائع ہونے سے کس طرح بچائیں. دوسرا آپ نے لکھا ہے بھی یہ انرجی ہم یوز کرتے ہیں, کوئی گول سیٹ کرتے ہیں, کوئی دنیاوی گول یا کوئی, تو اسے یوز ہونے سے کس طرح بچائیں. اب ینگ ایج میں ہوتا ہے بھی مختلف گول سیٹ ہوتے ہیں, اس میں یوز ہو جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے بندہ دوبارہ صفر پہ آتا ہے. دیکھیں یہ آپ جو ہے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ درمیانہ راستہ ہے. نہ تو آپ اپنے آپ کو ہاتھ کو بالکل کھول دیں, نہ ہاتھ کو بند کر لیں. اب ہم نفس کے جو شر ہیں پیسے کی شکل میں ہیں, جن سے مخالف کی شکل میں ہیں, پاور کی شکل میں ہیں, لوگوں کی توجہ لینے کی شکل میں ہے, لوگوں میں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں. اب مجھے ضرورت تو دن میں 4 روٹیوں کی ہے, تھوڑا پیٹو ہوں, شاید آپ تو چھوڑ دیا وہ بھی, 6 روٹیاں ہوں گی, تو میں 600 روٹیاں اکٹھی کر کے وہ لگا رہتا ہوں. حالانکہ اللہ نے انسان کو اس قابل کیا ہے کہ ہر حالت میں یہ سروائیو کرتا ہے اور ہر چیز سے مل جاتی ہے. اللہ پر توکل ہو. تو آپ نے دنیاوی ضرورتوں کا اتنا رکھنا ہے جتنا ضروری ہے. تھوڑے پیسے ہوں, تھوڑے سے ریزرو پیسے ہوں, بچوں کی سکولنگ کا بندوبست ہو, کچن کا ہو. اس سے زیادہ ہمارے جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ایک آدمی ہے جو بزنس مین ہے, اس کو وہی اسکل آتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ بزنس کو بڑا کرے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دے, اس کی وہی عبادت ہے. اس کو بس نماز پڑھ لے,
ताजद पढ़ रहे टाइम हो वरना नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे जैसा बंदा भी सारा दिन पैसे कमाने में लगा देगा, ये ज़्यादती है। जिसको ये शौक़ हो वो उस पर इतनी तवज्जो दे जितनी ज़रूरत होती है, उसके बाद इसे छोड़ दें। जब आपको ज़िंदगी की हकीकतों को पता चलता है तो फिर आपको पता चलता है कि मुझसे ज़िंदगी हमने इन ख्वाहिशों के पीछे लगा दी, गुजार दी। एक 80 साल बूढ़ा वो नेट पर एक अंग्रेज़ पैगाम दे रहे कि मेरी उम्र अब 80 साल है। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वही वक्त उसकी कोई वैल्यू थी जो सही इस्तेमाल हुआ, जो किसी की मदद में इस्तेमाल हुआ, वरना सब मिट्टी था। तो अब गोरे हैं जो मजहबी नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो नेक काम करना आपकी रूहानियत को बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं बढ़ाता है, विर्द वज़ाइफ और यकीन को मजबूत करना। यकीन उस वक्त मजबूत होता है जब आपको अल्लाह पे भरोसा और अपने खलीफत अल्लाह होने पे, अपने पे भी फेथ चाहिए कि मैं खलीफत अल्लाह हूँ, अल्लाह की तमाम अमानत, तमाम सलाहियतों का हामिल हूँ। जी मेरा नाम है जी। हम ज़ाहिर और बातिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक हमारे जहन में जो है वो किसी भी पुरानी सीडी की तरह जिस तरह केसट चलती है तो ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। उनसे बचने का भी। अच्छा देखिए, हमारा पहली बात यह है कि हम जब भी कोई भी चीज़ सोचें तो हमारा एक सेकंड माइंड होता है। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी तवज्जो ये ज़्यादा यहाँ, लेकिन एक मिनट खामोश बैठूँगा, ये जो सेकंड माइंड है ये पंखे की आवाज़ की तरफ चला जाएगा, ये बाहर कार की आवाज़ पकड़ लेगा। तो इस मुराकबे में हम इस सेकंड माइंड को यहाँ पर ले आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा फोकस हो जाता है। ठीक, उसमें आप फिर देखिए जो भी आप तसव्वुर करते हैं वो आप अपने आप को वही उसी में ऐसा ऐसा कन्वर्ट करते हैं। ये शेर का तसव्वुर है, इंसान का अमल का है, अल्लाह का नूर अपने अंदर लेने का, अल्लाह आपको देख रहा है, उसका नूर आपके अंदर आ रहा है, ये सब मशक़ें की जाती हैं। तो आप अगर ये करेंगे तो और नमाज पढ़ते वक्त खशू खशू का कहा गया है, तो उसमें दाएं बाएं से ख्यालात छोड़ दें, कल क्या होना है, कल क्या हुआ, इसी जगह इसी लम्हे में रह कर बात करें उस बात में, और इबादत में इंतहाई ताकत आ जाएगी। ठीक है, जब आप अल्लाह की ज़ात को मानते हैं तो उसके बाद आगे फिर खुद बहुत आपको जब अंदर से मानना शुरू करते हैं तो नमाज पे दिल लग जाता है, मज़ा भी आने लग पड़ता है, फ़ायदा भी होने लग पड़ता है। ताज्जुद आपको दिल ही नहीं करता आप ख़त्म करें। ठीक जी। शाह जी बड़े दूरों आए हो, ठीक हो? और कोई सवाल आपका? टॉपिक से हटके कोई क्वेश्चन जी, क्या चीज़ है? सियासत पे मत कीजिएगा जी, आप बताइए। जिस तरह हमारी दुनियावी फील्ड है, जिस तरह हमारी मेडिकल फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई है। मेडिकल डॉक्टर है तो आपको वेस्कुलर सर्जन और बहुत सारी स्पेशलाइजेशन। जी जी। हमारे जो ड्यूटीज हैं रूहानी लोगों की, जी, एक तो वो लोग हैं, आपका पैगाम लोगों के लिए जो ऊंची पोस्टों पर हैं माशाल्लाह, जो चेंज कर माली तौर पे थोड़ा बेफिक्र हैं और कुछ असर रखते हैं, मैं उनको कोशिश यही कर रहा हूँ, वो लोग हैं जी, वो आपका जी। लेकिन जो लोग रूहानियत सीख रहे हैं और उनके पास वो सीन नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है या पैसे के लिहाज ठीक है लेकिन इख्तियार नहीं है, उन लोगों को भी फील्ड आगे चूज करनी चाहिए कि इस फील्ड में मैं खिदमत कर सकता हूँ। यानी कि अब मुझे इतना मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कम ज़्यादा जिस तरह आपने बताया होता रहता है, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप इस टाइम पे आगे उधर पहुँच गए तो अब आपको फील्ड चूज करें बजाय इसके कि रूहानियत में ही आगे जाया जाए, किसी और फील्ड में जाकर खिदमत की जाए मुल्कों को। जी बिल्कुल, मैं ये पहले इशारा दे चुका हूँ कि कुछ लोगों का काम है बजाय रात को सारी रात वो इबादत में गुजारें, वो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दें। इसी तरह आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आपने मरीज़ों को शफा के तरीके ढूंढें, वो शफा में जान में अल्लाह होती है, अगर आपको पुख्ता यकीन है तो आपके हाथ में शफा भी आ जाती है, वो और बातें हैं। लेकिन जो हमारा अमली इंसान होता है, जो अमली रूहानी इंसान है, वो अपने शोबे में भी इंतहाई कामयाब तरीन इंसान होता है। वो एक कामयाब रूहानी हो गए, एक कामयाब डॉक्टर हो गए, कामयाब रूहानी हो गए, इंतहाई कामयाब कारोबारी होगा। इवन वो इंतहाई रूहानी आदमी होगा और इंतहाई अच्छा फौजी भी होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद क्या करते थे, क्या आपको कोई डाउट है? वो जिस शोबे में थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने बड़े ताजर थे, बिल गेट्स से वो कोई 10 गुना ज़्यादा मालदार थे। ठीक, तो ये लोग जो हैं
آپ کو اپنے شعبے میں روکتی نہیں ہے یہ چیز، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی ہے اور آپ کے پاس اسکل ہے، لوگوں کو آپ کو شوق بھی ہے اور اسکل بھی آ گیا ہے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا، ان کو واعظ کرنے کا، ان پہ اثر ہوتا ہے، تو آپ اس طرف آ جائیں، چھوڑ دیں اسے، کیونکہ یہ دوڑ ختم نہیں ہونی ہے۔ جی میرے خیال میں سوال زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ یار تمہارے سوال تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے عباس، اچھا بتاؤ آخری سوال کرو۔ لیکچر بڑا مزے کا تھا، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا تھا۔ ایک سوال ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وداؤٹ ٹیچر یا وداؤٹ گرو کے یہ جو روحانی سفر ہے، اسپرچل جرنی ہے، یہ سٹارٹ کیا جائے۔ جب یہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اس کے درمیان میں جو مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، نفسانی رکاوٹیں یا مسائل، وہ پھر ان کے حل کہاں سے تلاش کیے جائیں، کس کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں، یہ کس طرح وہ گائیڈ لائن ملے گی؟ دیکھیں مثلا میری کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں، یہ کتاب ہے، اس میں میں نے تقریباً 98% مسائل کا حل بتایا۔ نیا جو ایڈیشن آ رہے ہیں وہ زیادہ امپرووڈ ہے، میری ویڈیوز ہیں، لیکن مکمل نہ میں عقل کل ہوں نہ میں عقل کل بنوں گا، اللہ ہوتا ہے عقل کل۔ تو آپ کو جب یقین ہوگا کہ آپ کو اللہ جواب دے دیتا ہے، یقین کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اللہ اتنی آسانی سے آپ کو جواب دے گا۔ آپ ویسے ہی کہیں ویڈیو کھولیں گے، اس میں کسی نیک انسان بھی ویڈیو پہ بیٹھے ہیں، میرے جیسے گڑبڑ نہیں، بڑے بڑے نیک انسان بھی ہوتے ہیں، آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی، آپ کو عجیب طریقے سے وہ میسج کسی نیک راستہ چلتے ہوئے کو آدمی مل جائے گا۔ لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ نے نفس کے شر سے بچنا ہے اور یقین کو مضبوط کرنا ہے، شک شبے کو ختم کرنا ہے، ڈر خوف کو ختم، جو میں اس میں پورا بتا چکا ہوں، آپ کو بنیاد وہاں مل گئی ہے۔ پیر کا ایک کام ہوتا ہے انرجی ٹرانسفر کرتا ہے، ایک حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے راستے میں کھڈا کہاں ہے، کانٹے کہاں ہیں، وہ آپ کو وارن کر دیتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اہل یقین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی جائیں مل لیں، سال میں ایک بار 2-4 سوال ہوں، آج کل تو آپ نیٹ پہ یا اس پہ بھی فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں وہاں آپ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ پرانا وقت بڑا مشکل تھا، اب بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو چھپا کے چلتے جائیں، اگر آپ نے ظاہر کیا تو آپ کو اس جگہ پہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو ضرور گرا دیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، الٹی سیدھی چیزیں لے کے آئیں گے، الٹی سیدھی دعائیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، بچیں۔ جی میرے خیال میں سوال جواب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اب ذکر کی ہوگی، صرف تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے 5 منٹ کے لیے، تو بس اس کے بعد محفل ختم ہوگی، کھانا ہوگا۔